السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل تیرا وعدہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سارا کو جب یہ خبر پتہ چلتی ہے کہ ماریا امید سے ہے تو سارا فوراً فون کر کے ماریا سے پوچھتی ہے، ماریا تم نے اتنی بڑی خوشی کی خبر آخر مجھ سے کیوں چھپائی؟ یہ سن کر ماریا کہتی ہے، سارا میں تو تمہیں بتانا چاہتی تھی لیکن امی نے مجھے منع کر دیا، انہوں نے کہا کہ نظر لگ جاتی ہے۔ یہ سن کر سارا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ میں اپنی والدہ اور اپنی فیملی کو صرف پریشانی میں ہی یاد آتی ہوں اور کسی بھی خوشی کے موقع پر وہ مجھے بھول ہی جاتے ہیں۔ دوستوں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سارا کی والدہ سارا کو فون کرتی ہیں تو سارا ان سے گلہ کرتے ہوئے کہتی ہے، امی آپ نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ ماریا امید سے ہے؟ کیا آپ کی نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے؟ یہ سن کر سارا کی والدہ اس کی بات کو سنی انسنی کر دیتی ہیں اور اپنے دکھڑے لے کر بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ سارا اتنے دن ہو گئے تم نے گھر کا چکر نہیں لگایا اور میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے، اس کے پیسے تو بھجوا دو۔ یہ سن کر سارا کہتی ہے، امی میں ابھی نہیں آ سکتی، میں علی کے ساتھ فوراً ٹرپ پر جا رہی ہوں۔ بس یہ سننا ہی تھا کہ سارا کی والدہ کو حسد کی آگ کھانے لگتی ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں، اچھا تو سارا تمہیں صرف اپنے عیش و آرام کی پڑی ہے، ہماری کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں فون بند کر دیتی ہیں۔ اتنے میں آپ دیکھیں گے کہ علی جو کہ سونے کا ڈرامہ کر رہا ہوتا ہے وہ سارا کی ساری باتیں سن لیتا ہے۔ دوستوں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سارا کی والدہ بیماری کا ڈرامہ کرتی ہیں اور ایمرجنسی میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی ہو جاتی ہیں، جس کے بعد سارا اپنی والدہ کی بیماری کا سن کر فوراً ہاسپٹل پہنچتی ہے۔ علی بھی سارا کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ دوستوں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد سارا کی والدہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن سارا کی والدہ کے اس ڈرامے کی وجہ سے سارا اور علی کا ٹرپ تو کینسل ہی ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف علی کی والدہ سارا کے میکے کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں۔ ایک طرف تو ان کی بڑی بہو نگین ان کے دل میں سارا کے خلاف بدگمانی پیدا کر رہی ہے اور دوسرا وہ خود جو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہیں کہ سارا نے اپنے میکے کی فکر نہیں چھوڑی اور اس کا جب دل کرتا ہے اپنی امی کی بیماری کا بہانہ بنا کر اپنے میکے پہنچ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اپنے سسرال میں اس کی توجہ ہٹنے لگی ہے۔ اس کے بعد علی کی والدہ اپنے بڑے بیٹے شہیر سے کہتی ہیں، سارا ہمارے گھر خوشیاں بانٹنے نہیں آئی ہے بلکہ وہ تو یہاں اپنے میکے کو بھرنے کی نیت سے آئی ہے۔ دوستوں، شائستہ بیگم کا اندازہ کافی حد تک درست بھی ہے، کیونکہ سارا کی والدہ اور اس کے بھائی شایان نے سارا کی شادی علی سے اسی نیت سے کی تھی کہ سارا کی شادی علی سے ہو جانے کے بعد وہ دونوں ماں بیٹا سارا کے سسرال کی دولت پر عیاشی کریں گے۔ بس یہ بات الگ ہے کہ سارا کا ایسا کوئی انٹینشن نہیں ہے۔ دوستوں، دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ شایان اپنی حالت بگاڑ کر علی کے پاس اس کے آفس پہنچ جاتا ہے اور علی سے کہتا ہے، علی بھائی میں بے بس ہوں اپنے حالات اور اپنی قسمت کے سامنے۔ شایان کی حالت دیکھ کر علی پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، شایان تمہارا یہ حال کس نے کیا ہے؟ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ بتاؤ مجھے۔ یہ سن کر شایان کہتا ہے، علی بھائی کیا بتاؤں آپ کو، گھر کے حالات سے تنگ آ کر میں نے اپنے ایک دوست سے 10 لاکھ روپے قرضہ لیا تھا۔ بس وہی دوست مجھے کافی دنوں سے بلیک میل کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے اسے 3 دن کے اندر اندر رقم واپس نہ لوٹائی تو وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ یہ سن کر علی کہتا ہے، شایان تم پریشان مت ہو، پیسوں کا بندوبست میں کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر علی فوراً 10 لاکھ روپے کا چیک کاٹ کر شایان کو دے دیتا ہے۔ چیک لینے کے بعد شایان کہتا ہے، علی بھائی جیسے ہی میرے پھنسے ہوئے پیسے مارکیٹ میں سے نکلتے ہیں تو فوراً میں آپ کو یہ رقم واپس لوٹا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شہیر کو بینک کا مینیجر یہ بتا دیتا ہے کہ علی صاحب کے اکاؤنٹ سے 10 لاکھ روپے ڈیبٹ ہوئے ہیں۔ شہیر کو جیسے ہی یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ علی کے پاس جا کر اس سے پوچھتا ہے،
علی میرے پاس بینک سے فون آیا تھا، تمہارے اکاؤنٹ سے 10 لاکھ روپے نکلے ہیں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اتنی بڑی رقم نکلوانے کی آخر کیا ضرورت پیش آ گئی تمہیں؟ یہ سن کر علی کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔